ذرا سوچیے کہ ہم ایک گھر کے مالک ہوں، گھر پر کوئی آئے اور بتائے کہ وہ ٹیلی کام کمپنی کی طرف سے آیا ہے اور اس نے ہمارے گھر میں فائبر آپٹک لگانی ہے اور ٹاور لگانا ہے، اس لیے ہم یہ گھر خالی کر دیں، تو ہمیں حیرت ہوگی اور غصہ آئے گا اور ہم سوچیں گے کہ ہمارے پاس اگر کلاشنکوف ہے تو ہم اس کو گولیوں سے بھون دیں۔ لیکن کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ کہانی آدھی ہوئی ہے، کیونکہ اگر ہم منع کریں گے تو ہمارے گھر پہ پولیس آ جائے گی اور پولیس وہ گھر زبردستی ہم سے خالی کرا لے گی، اور اس کے بعد قانون کے مطابق ہم پہ 5 کروڑ روپے جرمانہ بھی لگے گا۔ تو یہ آپ کو کہانی لگ رہی ہوگی کہ کیا یہ کوئی ڈرامے کی کہانی ہے، لیکن زیادہ پریشان ہونے یا غصہ کرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی قومی اسمبلی سے یہ بل پاس ہو چکا ہے۔ یہ بل حکومت کی طرف سے جو آئی ٹی کی منسٹر ہیں شہزا فاطمہ خواجہ صاحبہ، انہوں نے یہ پیش کیا اور اس کو منظور کروا لیا۔ اس کے بعد جب یہ بل سینٹ میں پیش ہوا تو سینٹ میں جو سینیٹر ہیں پلوشہ خان صاحبہ، انہوں نے ہنگامہ کیا اس کو پڑھنے کے بعد اور کہا کہ یہ تو غنڈہ گردی ہے، ظلم ہے اور یہ تو قبضہ خوری ہے۔ تو اس کے بعد لوگوں کی توجہ اس طرف گئی۔ اب یہاں حیرت کی بات ہے کہ آخر شہزا فاطمہ صاحبہ اتنی پڑھی لکھی خاتون ہیں تو انہوں نے یہ بل پیش کیسے کیا اور یہ قومی اسمبلی سے پاس کیسے ہو گیا جہاں پہ 340 لوگ ہیں؟ دیکھیں، شہزا فاطمہ نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اگر یہ غلطی بھی ہے تو ان کو فوراً ان کو نوکری سے نکال دینا چاہیے، اور اگر یہ غلطی نہیں ہے تو اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ غلطی ہے بھی یا نہیں ہے، اور اگر ان کی غلطی ہے تو پھر ان کے خلاف مزید کارروائی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں پیسہ کھلایا گیا ہو، کیونکہ یہ انتہائی پڑھی لکھی خاتون ہیں، ان سے غلطی بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن نہ صرف انہوں نے یہ بل قومی اسمبلی سے پیش کیا، بلکہ 340 ممبران ہوتے ہیں قومی اسمبلی میں، انہوں نے پاس کر دیا اس کو پڑھے بغیر، اور وزیر اعظم صاحب نے اس کے دستخط کیے اس پہ۔ تو دیکھیے، پاکستان میں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ 340 ارکان میں سے بے شمار لوگ ہیں جو کہ سفارش یا پھر طاقت کے بیس پہ آ جاتے ہیں، جو کہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے اور وہ صرف سیاست کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس قسم کے قانون کو اور بلز کو پڑھتے بھی نہیں ہیں اور اس پہ سائن کر دیتے ہیں، اور یہ کتنی خطرے کی گھنٹی بجنے والی بات ہے۔ اور دوسرا، وزیر اعظم صاحب نے سائن کر دیے، تو معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی ایک ٹیم ہونی چاہیے کہ جو کہ ہر چیز کو پڑھے اور اس پہ ان کو بریف کرے، اس کے بعد سائن کریں۔ ایسے تو پتہ نہیں کوئی شیطانی چال چل کے کسی بھی طرح کا بل پاس کرا کے اس کو قانون بنا سکتا ہے۔ تو بہت ہی عجیب و غریب پاکستان میں حرکت ہوئی ہے۔ ایک طرف پاکستان امریکہ ایران کی جنگ رکوا رہا ہے ثالثی کرا کے، اور یہاں پہ جو گھر کے اندر جو ہیں وہ اتنی عجیب و غریب حرکتیں اور باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ بل سینٹ میں پیش ہوا، پلوشہ خان صاحبہ نے پڑھ لیا، شکر ہے۔ ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، انہوں نے شور مچایا کہ یہ تو بہت ہی خراب قسم کا بل ہے اور یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، غنڈہ گردی ہے، لا قانونیت ہے۔ تو اب سینٹ نے اس معاملے کو 60 دنوں کے لیے مؤخر کر دیا ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی ترمیم ہوتی ہے، کوئی بھی قانون پیش ہوتا ہے، بل، تو وہ پہلے قومی اسمبلی سے پیش ہوتا ہے اور پھر اس کو سینٹ سے منظور کروانا پڑتا ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں سے منظور ہوتا ہے تو پھر وہ لا بنتا ہے۔ تو یہ معاملہ رک گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب پاکستان میں لوگوں نے آواز اٹھانا شروع کر دی ہے، اور اس معاملے میں جو ایک صحافی ہیں رؤوف کلاسرا صاحب، انہوں نے اس معاملے کو دیکھا، اس کو فالو کیا، پڑھا، سمجھا، معاملے پہ آواز اٹھائی، تو پھر یہ اور لوگوں تک بھی پہنچا ہے، تو ان کو بہت کریڈٹ جاتا ہے۔ وہ بڑے شاندار قسم کے صحافی ہیں جو کہ ٹرو جرنلسٹ ہیں، جو کہ کسی بھی پارٹی کے جو ہے وہ مارکیٹنگ نہیں کرتے، اس کے ترجمان نہیں ہیں، بلکہ ایسے بہت کم لوگ اب پاکستان میں ہیں جو کہ صحافت کر رہے ہیں۔ تو شکر ہے یہ جو معاملہ ہے یہ سینٹ میں روک دیا گیا ہے، ورنہ آج گھر ہمارا ہوتا اور اس پہ مرضی اور بدماشی پاکستان کی ٹیلی کام کمپنیز کی چل رہی ہوتی۔ کتنا عجیب ٹاپک ہے، کتنا عجیب واقعہ ہے جس پہ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ آپ کی رائے بہت ضروری ہے۔ تو اگلی سٹوری کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔